بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی بے شک ایمان والو نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم توریت کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کی تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اسے حکم دے کہ فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم
پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، تو قرآن بھی اس خط کی طرح ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں، تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی متعدد جگہ پر ارشاد فرمائی ہے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، تو اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل، یہاں فضل اور رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت سے حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، یعنی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک اور خسران ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ الذین اعتدوا، جنہوں نے سرکشی کی۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کا ہے، عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعے کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے بہت بڑے گڑھے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے، یہ کہہ کر وہ اپنی دل کو تسلی دے دیتے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کے عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی اور بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 تا 166 میں انشاءاللہ آئے گی۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے جیسا کہ یہاں مذکور ہوا، اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد آیت نمبر 44 میں مذکور ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ
اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ نقالاً عبرت، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہذا قرآن پاک کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات و آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی جائے۔